أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت الشافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل. عافني من كل داء واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت شافي للعليل. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانات وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.
وعن عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ قال ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره يلقى في النار رواه مسلم۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز و محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلامی نونہالوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے، ہم کو اور آپ کو اس روئے زمین پر جلوگر فرمایا ہے، اور ہم کو اور آپ کو زمین کا وارث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے ہمیں بہریاب فرمایا، سرفراز فرمایا، تمام طرح کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تمہاری زندگی ہے میرے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات و انسانوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری غلامی کریں، میرے سامنے سر کو جھکائیں، میرے سامنے سر بسجود ہوں، میرے سامنے قیام و رکوع کریں، جانی مالی جسمانی عبادتیں، زبانی طریقے سے ساری عبادتیں میرے لیے کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اللہ نے زندگی اور موت اس لیے دیا ہے تاکہ انسان کو آزمائے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے ایک کو جنت میں ایک کو جہنم میں ڈال دیتا تو انسان کہہ سکتا تھا اللہ آپ پیدا کیے اور جنت جہنم میں جس کو چاہے ڈال دیے، عمل بھی نہیں دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزمانے کے لیے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ زندگی میں کون اچھا کام کرتا ہے کون برا کام کرتا ہے، اور جیسا کام کرے گا اس کا انجام ویسے ہی ہوگا۔ اچھا کرنے والوں کا انجام دنیا میں اچھا نام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا کام ہوگا، برا کرنے والوں کا انجام دنیا میں برا ہوتا ہے اور آخرت میں تو برا انجام ہوگا ہی۔ تو لہذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد عقل و شعور اللہ اسے عطا فرماتا ہے، علم و ادب دیتا ہے، اور وہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہتا ہے تو اس کی کامیابی ہے۔ اور وہ اللہ سے اگر روگردانی کرتا ہے، اللہ سے دور بھاگتا ہے تو اس کی بدنصیبی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ، انسان کو ہم نے دو راستے دیے ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے، الحمد کا راستہ ہے، اور ایک کفر کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے۔ تو لہذا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جسے ہدایت سے نوازتا ہے اللہ اسے کامیاب بناتا ہے، اور انسان کی کرتوت کے بنا پر اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائی بزرگوں،
اس اللہ کی تعریف ہم جس قدر کریں بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں جس کا ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، انسانوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جس قدر حق ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم سمندر کو روشنائی بنا دیں، درختوں کو قلم بنا دیں، اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثل مددا، تو روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کا اتنا ہم پر احسان ہے۔ لہذا ہر حال میں ہم کو اور آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، زبان سے الحمدللہ ہمیشہ کہنے چاہیے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اس دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، سفر کو سفر نہ سمجھا، خون کو پانی کی طرح بہایا، تب جا کر کے یہ دین آج دنیا میں پھیلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی ایسا نہ ہو اپنی جان ہی اس کے حوالے کر دو، یعنی اپنی جان ہی اس کے ہدایت کے پیچھے گنوا دو۔ ایسا نہ ہو اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، حدیث پر قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ اپنی جان ہی کھپا دیں گے، یعنی انتھک کوشش کرتے تھے، اور اس کا انجام یہ ہوا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اللہ کے نبی نے جو کوششیں کیا اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تیرے ذکر کو بلند بالا کر دیا۔ تیری زندگی تو 63 سال کی ہے، 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال مکہ کی زندگی، 10 سال مدینہ کی زندگی، لیکن 23 سال کی جو زندگی ہے وہ یادگار زندگی ہے۔ اتنے بڑے کارنامے کسی نبی اور کسی ولی، کسی پیر پیغمبر سے اللہ نے نہیں لیا جتنا بڑا کام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ سے لیا، اور فرمایا میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ جب بھی مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، وہی اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بھی کہے گا۔ جہاں پر دعاؤں میں الحمدللہ کہے گا، وہیں پر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہے گا، تب دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، تو میرے نبی کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کیا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اللہ کو رات و دن یاد کیا۔ اسی انعام میں اللہ نے آپ کے ذکر کو بھی بلند کیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو بندو مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا، میری ناشکری نہ کرو۔ تو ایسے نبی پر ہم دل و جان سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سارے انبیاء رسولوں پر بھی ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ مجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، جب جمعہ کا دن آ جائے اس دن ہم بہترین غسل کریں، بہترین کپڑے پہنیں، بہترین خوشبو لگاویں، اور آذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ کر پہلے صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے، نبی محترم نے فرمایا اگر پہلے صف کی فضیلت لوگ جان لے، اگر پیدل نہیں چل سکتا ہے، پاؤں سے چل کے نہیں جا سکتا ہے، تو سرین کے بل چل کر کے پہلے صف میں بیٹھے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی
ہر مسلمان عورت اور مرد تلاوت کرے، جو اللہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی 1 ہفتے سے 2 ہفتے دوسرے ہفتے تک اس کی حفاظت بھی کرے گا، چہرے پر نور بھی رہے اور قبر کے اندر آسانی بھی رہے اور قیامت کے دن بھی کامیابی ہو۔ اور اس کے علاوہ درود و سلام زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن پڑھے گا جو انسان، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرمائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے، درود و سلام 1 مرتبہ اللہ کے نبی پر اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 برکتیں دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے نبی ہمارے لیے شفاعت کریں گے، جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ غور فرمائیے، نبی مکرم کس کی سفارش کریں گے؟ موحد مسلمان کی سفارش کریں گے، جو کتاب و سنت پر زندگی بھر عمل کریں گے۔ ان سے اگر کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ان کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ بہرحال دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ، وہ جمعہ ہم اور آپ 27 رمضان کو آخری جو جمعہ تھا یہ سال کا 2025 1446 ہجری کا جو جمعہ تھا، ہم نے اور آپ نے ادا کیے، اور آج شوال المکرم کا یہ جمعہ پہلا جمعہ ہے۔ رمضان مبارک میں ہم نے اور آپ نے بڑی محنتیں کی، ہم کو فجر میں کسی نے بلایا نہیں، کسی نے اٹھایا نہیں، تراویح کے لیے کسی نے ہمیں بلایا نہیں، لیکن ہم خود آئے۔ کیوں آئے؟ چونکہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی، اللہ کی برکتوں کی برسات ہو رہی تھی، مغفرت کی جو ہے ہوائیں چل رہی تھی، صلہ رحمی اور بھلائی کے کامیابی کے کارنامے انجام دیے جا رہے تھے۔ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ تھا، ہدایت کا مہینہ، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ تھا، اس لیے ہم کو کسی نے بلایا نہیں، ہم خود آ گئے۔ ہم کو اگر کوئی روکتا بھی ہم رکتے نہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہ جذبہ ہمیشہ قائم رہنے چاہیے۔ والذین علی صلاتہم دائمون، اگر نماز رمضان میں ہے تو وہی نماز شوال میں بھی ہے۔ اگر سنت رمضان میں بھی ہے، سنت شوال میں بھی ہے، اگر تراویح رمضان میں ہے تو تہجد کی نمازیں شوال میں بھی ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ میں بھی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی، رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر گویا کہ اللہ نے تہجد کی نماز فرض کر دیا تھا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، اے نبی رات کے کچھ حصے میں جاگ کر کے آپ تہجد پڑھیے، رات کی نفلی نماز پڑھیے، نافلۃ لک، جو آپ کے لیے زائد نمازیں ہیں، زائد عبادتیں ہیں، اللہ جن سے خوش ہوتا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ کے نیک بندے سحری کے وقت میں، یعنی سحر صرف رمضان ہی میں نہیں ہے، سحر غیر رمضان میں بھی ہے، شوال میں بھی ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ میں بھی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو صبح کے وقت میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے یہ نہیں کہا وَبِالْأَسْحَارِهِمْ فِي رَمْضَانِ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، رات کے تھوڑے حصے میں بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج مسلمان اس کو بھول جانے کی طرف سے فرائض میں بھولنا شروع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے نبی رات کے تھوڑے حصے میں آپ جاگ جائیے، بیدار ہوئیے، آپ اپنے بستر کو چھوڑ دیجئے، آپ میرے حضور کھڑے ہو جائیے،
میں چاہتا ہوں آپ رات کے اس حصے میں مجھ سے سرگوشی کریں جب سارے لوگ سو رہے ہوں، سجدے میں جا کے دیکھ لے ملتی ہے کیا نماز میں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب سورہ مزمل، سورہ مدثر کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کبھی نہیں سوئے، جیسے ہم اور آپ سوتے ہیں۔ عشاء کے بعد سوتے ہیں تو 9 بجے 10 بجے 8 بجے اٹھتے ہیں، چونکہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہمارے اوپر امامت کی ذمہ داری ہے، نہ خطابت کی ذمہ داری ہے، نہ متولی کی ذمہ داری ہے، نہ صدر کی ذمہ داری ہے، کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ ہم اپنا آرام سے سوتے ہیں اور آرام سے اٹھتے ہیں، لیکن دوستو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لا تزوم قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما بلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وأين أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ رواہ الترمذی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا، نام لے لے کے پکارے گا۔ اللہ رب العالمین عرش کرسی پر مستوی ہوگا، سامنے ترازو لگی ہوگی، میزان پر اس کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اللہ اتنا قریب سے بلائے گا، بندوں کو نام اس لیے کہا اچھا نام رکھو، اپنے بچوں کا اچھا نام اسلامی نام رکھو، انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، نیک صالحین کے نام پر رکھو، اور کسی کو لقب سے نہ پکارو۔ لیکن افسوس وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل افسوس سے زیاں جاتا رہا۔ ہم اور آپ جس کو چاہتے ہیں لقب سے پکارتے رہتے ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، مومنوں کسی کو برے لقب سے نہ پکارا کرو، جو اس کے ماں باپ نے اچھے نام رکھے ہیں اسی کے نام سے پکارا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں خلائق کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے ایک ایک آدمی کو نام پکارے گا۔ اس لیے تو وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا یا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ کیوم 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم سب کو جمع کریں گے۔ اللہ پوچھے گا بندے اپنی عمر کو کہاں گوائے؟ کیا جواب دیں گے ہمارا؟ وان شباب ہی، جوانی کہاں گوارے، کیسے گزارے؟ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ جوان سمجھتا ہے یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہتی نہیں جوانی۔ بچپنا بھی جلدی ختم ہوتا ہے، جوانی بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زہ نصیب بڑھاپا ملتا ہے، اللہ دیتا ہے تو وہی سب سے لمبا وقت ہوتا ہے۔ لیکن وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَةِ اللَّہ، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں ایک نوجوان بھی ہوگا، اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزارا ہوگا۔ یہ جوانی اللہ کی بندگی کے لیے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کو کہاں گزارے، اپنی جوانی کہاں گزارے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیے۔ اور میں نے جو علم دیا آپ کو، علم پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ تو غور کیجئے، آپ نے رمضان میں نماز پڑھے، رمضان چلا گیا، میں دیکھ رہا ہوں مسجدیں سنی سنی ہو گئی۔ کیا نماز صرف رمضان میں ہے؟ اللہ کا فرمان ہے سورہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ مومن ہوئے جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یعنی مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کو جسم جان حوالے کر دیتے ہیں۔ جی، تو نماز صرف رمضان میں ہے کیا؟ نہیں میرے بھائیوں، نماز ہمیشہ ہے۔
نماز ہمیشہ ہے کامیاب وہ مومن ہوئے جو نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ آج ہم فجر کے وقت میں مسجد میں جاتے ہیں تو مسجدوں میں 2 3 4 5 آدمی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھانے والا بھی نہیں رہتا ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے حفاظ، ہمارے ذمہ داران، ہمارے بزرگوں پر لازم ہے کہ دین کے بارے میں بیدار ہو جائیں۔ اگر آپ سو جائیں گے ساری قوم سو جائے گی۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ آج دعوت کا راستہ بند ہو گیا، تبلیغ کا راستہ بند ہو گیا، جمعہ کے خطبے کے سوا آج ہمارے پاس کوئی بھی بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اگر آپ دعوت کے میدان میں رہیں گے اور ہمیشہ دعوت کا کام ہوتا رہے گا، لوگوں کا دماغ کو ہے الحمدللہ ایمان سے اور عمل سے اور بیان سے ان کو الحمدللہ سبق دیا جائے گا تو ضرور نمازی بنیں گے۔ چونکہ عالم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ڈر رہتا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ بھی قرآن پڑھیے اور آپ بھی قرآن سنیے اور آپ بھی عمل کیجیے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا رمضان مبارک کا مہینہ چلا گیا تو تم نے مجھے کیوں نہیں یاد کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، ہم اور آپ لوگ اپنے لوگ نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ نوافل کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فخلف من بعد من خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ بعد میں ایسے لوگ ناخلف لوگ آئیں گے، ایسے جان نشین آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑیں گے۔ آج دیکھ لیجئے مسجدوں کی ساری حالت کو دیکھ لیجئے۔ رمضان میں مسجدیں کیسی بھری رہتی تھی، پوری رات بھری رہتی تھی۔ فجر کے اندر بھی لوگ نماز میں آگے آتے تھے۔ تو میرے بھائیوں وہی جذبہ قائم رکھیے، وہی جذبہ قائم رکھیے۔ والذین علی صلاتہم دائمون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو لوگ نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں جنت کے وارثین وہی ہوں گے۔ رمضان کے نمازی جنت کے وارث نہیں بنیں گے، رمضان کے تہجد گزار جنت کے وارث نہیں بنیں گے، بلکہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی اللہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں، یعنی کسی کو نماز پڑھنے کے کہنے سے پہلے میں خود نماز پڑھوں، روزہ رکھانے سے پہلے میں خود روزہ رکھوں۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے سے پہلے میں خود قرآن کی تلاوت کروں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایمان والو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے آؤ، اللہ کی جنت دوڑ کے آؤ۔ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ 1 کمرہ 2 کمرہ، 1 کٹھا 2 کٹھا اور جو ہے 1 بیگھا 2 بیگھا کا نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی چوڑائی کتنی ہے اتنی بڑی جنت ایک مومن کو ملے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ایسے لوگ جنت تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ پھر جنت میں جانا ہے تو نیک عمل کرنا ہے اور نیک عمل ہمیشہ کرنا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون والذین عن اللغو معرضون والذین للزکاة فاعلون، اپنے مالوں کا زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، مال کو پاک کرتے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ الفطر بھی دیا ہے، اناج کے شکل میں دیے ہیں، یہی سنت رسول ہے کہ آپ نے جو صدقۃ الفطر دیا ہے، آپ کے روزوں کے اندر جو کمی رہ گئی تھی اس کی بھرپائی ہوگی اور آپ کے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور جو ہے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے طرف سے وما انفقتم من خیر
فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے بھلائی کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں بچو جہنم سے اگرچہ کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ آپ نے ماہ رمضان مبارک میں الحمدللہ کھجور کھلا کر کے، افطاری کرا کر کے، سحری کرا کر کے، صدقات و خیرات کر کر کے اور تعاون کر کے آپ نے ثواب بہت حاصل کیے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کیا، لیکن اس کو ہمیشہ قائم رکھیے۔ آپ جو ہے دین پر ہمیشہ قائم رہیے، تب جا کر کامیابی ہوگی، ورنہ آپ خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ جائیں گے، نمازوں کو ضائع کر دیں گے۔ فسوف یلقون غیا، غیا کہتے ہیں جہنم کا ایک جو ہے مقام ہے، لوگ اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کر کے رکھا، ویسے جہنم کو بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جہنم مجرموں کو دیکھے گی، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہ فوج سألهم خزنۃ ألم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جہنم مارے غصہ کے لگے گا پھٹ جائے گی، مجرموں کو دیکھے گی، بے نمازیوں کو، بے روزے داروں کو، بے زکوٰۃ والوں کو، بے حج کرنے والوں کو۔ اللہ نے جن پر حج فرض کیا ہے حج کو نہیں جاتے ہیں، زکوٰۃ فرض کیا ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، صحت مند ہے روزے نہیں رکھے ہیں اور صحت مند ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم غصے کے مارے لگے گا پھٹ جائے گی۔ سورہ ملک میں 29 پارہ میں آپ غور کیجئے۔ اے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ افلا یتدبر القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہے، کیا دلوں پر تالا لگ گیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ اردو میں ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، دنیا کی زندہ ساری زبانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مملکت توحید سعودی عرب کو قائم و دائم رکھے، جہاں سے رات و دن کتاب و سنت کی اشاعت اور نشر ہو رہی ہے، قرآن کے ترجمے ہو رہے ہیں، حدیثوں کی کتابیں چھپ رہے ہیں، علماء کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج اسی کا ثمرہ ہے جو آج دنیا میں توحید و سنت کا آج معاملہ روشن ہو رہا ہے۔ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ مدینہ کی سرزمین جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں قدم رکھا، وہ مدینہ کی سرزمین پر رات و دن جو آج قرآن کریم کی طباعت ہو رہی ہے، ترجمے چھپ رہے ہیں ہر زمانے میں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے رمضان میں آپ نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں پر مداومت کیجیے، فجر میں آپ ہمیشہ جاگ کے رہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جب سنت کی یہ حال ہے تو فجر کی فرض کی کیا حال ہے؟ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت اے نبی قرآن پڑھو۔ فجر کے وقت کی قرآن کی تلاوت اللہ کے پاس حاضر کیا جاتا ہے۔ جتنے نمازی ہوتے ہیں سب کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے فرشتے فجر کے بعد حاضری پہنچاتے ہیں، فلاں تیرے بندے فجر کی نماز ادا کیے۔ اور فجر والا فرشتہ جب جاتا ہے اس کے بعد پھر عصر والا فرشتہ بھی آتا ہے۔ عصر کے وقت میں اور فجر کے وقت میں دونوں وقت میں خاص حاضری ہوتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی اور یہاں قسم ہے فجر کی۔ اللہ نے دونوں کے بارے میں فرمایا، فجر میں لوگ سوتے ہیں اور عصر میں لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے اس کاروبار سے بہتر ہے اللہ کی عبادت۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اے لوگو یہ دنیا کی تجارت اور کاروبار سے بہتر ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری نے عمر بن ثابت کو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من صام رمضان واتبعہ من 6 شوال کان کصیام الدہر۔ ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر بن ثابت کو کہا، پیارے نبی جناب محمد الرسول بیان فرمایا، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی پوری زندگی، جب انسان کو زندگی ملتی ہے تو مومن روزہ رکھتا ہے، اور 6 شوال کے جب روزے رکھ لیتے ہیں تو 365 دن کے برابر، اور اس کے بعد 365 دن ہر سال ہوا تو گویا کہ پوری زندگی کا روزہ رکھا۔ غور فرمائیے۔ اور فرماتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ وجہ 70 خریفا، ایک دن کوئی روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 70 سال جہنم سے دور کر دیا، جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لوگوں، جہنم سے جو دور کر دیا گیا جنت میں داخل ہو گیا، کامیاب وہ ہوا۔ تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شوال کے روزے رکھتے تھے۔ اب کیسے روزے رکھیں گے؟ تو پورے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے۔ آپ جب رکھ لیجئے، جیسے رکھ لیجئے، لگاتار ہے تو لگاتار رکھ لیجئے، بیچ میں اگر گیپ ہو گیا چھوڑ دیے، جس دن سہولت ملی آپ ایک دن روزے رکھ لیجئے، پھر ایک دن چھوڑ دیجئے، لیکن مہینے کے اندر جو روزہ رکھ لیں گے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے چھوڑ دیا۔ تہجد گزاری چھوڑ دی، فجر سے پہلے بھی اگر ہم اٹھ گئے، 3 بجے 4 بجے بھی اٹھ گئے اور ہم نے اللہ کے دربار میں سر کو جھکا دیا، 3:30 بجے اٹھ گئے یا 2:30 بجے اٹھ گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی جب آئے تھے، حضرت ام المؤمنین عائشہ سے کہا تھا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ام المؤمنین نے فرمایا اللہ کے نبی روزے رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں۔ تو تینوں صحابی نے اپنے عمل کو کم سمجھا، کہا ایک نے میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا میں عورتوں سے الگ ہو کر کے اللہ اللہ کروں گا۔ جب اللہ کے نبی گھر کو تشریف لائے، یعنی صحابہ کا جذبہ دیکھیے۔ آج ہم کہیں مولوی صاحب نماز پڑھیے، کل سے پڑھیں گے، مولوی صاحب جمعہ سے پڑھیں گے، ذرا ابھی کچھ کام ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، صحابہ کو دیکھیے، وہ مقابلہ نیکی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ ہمارا عمل کم ہے، نبی کا عمل تو بہت ہے، وہ معصوم ہیں، وہ مغفور ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے مقام محمود دینے کا وعدہ کر لیا ہے، اور ہم لوگ تو بہت کم عمل والے ہیں۔ پیارے نبی جب گھر کو تشریف لائے، حضرت ام المومنین نے صحابہ کے واقعات کو نقل کیا، آپ نے تینوں صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا دوستو میں رمضان میں مکمل روزے رکھتا ہوں، لیکن غیر رمضان میں انا اصوم و افطر، کبھی روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی کھانا بھی کھاتا ہوں، اور انا انوم و تہجد، میں سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، وانا تزوج النساء، میں نے عورتوں شادی بھی کی ہے، میں سنیاسی نہیں ہوں۔ اسلام میں سنیاسی نہیں ہے جنگل میں چلے جاؤ، ندی نالوں میں چلے جاؤ اور کہاں پہاڑوں پر چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ گھر بھی قائم رکھنا ہے، اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، اصل یہ کمال ہے۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو اختیار نہ کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے آنکھ کا حق ہے اسے نیند دو، وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بیوی کا حق اسے پیار دو، وَإِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا حق ہے اسے آرام دو۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ نکاح میرا طریقہ ہے یا میری سنت ہے، جو اعراض کرے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے صحابہ تو ایسے تھے جو نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے اور عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور ہم اور آپ ہیں جو دکان اور مکان، بیوی اور بچہ، اس کے علاوہ اللہ کو جمعہ جمعہ یاد کرتے ہیں۔ کیا جمعہ جمعہ کھانا کھاتے ہیں؟
کیا عید بقرعید میں کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، آپ وعدہ کر لیجئے جس طرح ہم رمضان میں نماز پڑھے ہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ موقع دیا تو ہر مہینے میں 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں گے۔ اللہ موقع دیا ہر پیر کو یعنی سوموار کو، جمعرات کو روزہ رکھیں گے، شوال کے روزے رکھیں گے، شعبان میں 1 سے 15 روزے رکھیں گے، محرم کے روزے رکھیں گے، عرفہ کے یعنی 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ اس طریقے سے جو نفلی روزے ہم رکھتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو 5 وقت نمازی بنائے، اللہ روزے دار بنائے، تہجد گزار بنائے، قرآن کی تلاوت پر ہمیشہ مداومت عطا فرمائے، صدقہ و خیرات کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ ایک بنائے، اللہ نیک بنائے، اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، تراویحوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شب قدر کی عبادت کو قبول فرمائے، اعتکاف کی ساری عبادتیں قبول فرمائے، جانی مالی جسمانی زبانی جو بھی عبادت کیے ہیں اللہ قبول فرما لے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، ہم سب کے والدین کو اللہ جنت نصیب فرمائے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو باقی ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے اولاد کو، ہماری نسل کو، ہماری ماں و بہنوں کو اللہ دین پر قائم فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔